یہ ریکارڈنگ سنو کہانی میری زبانی کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ آپ بیتی کہانیاں کے سلسلے کی 5ویں کہانی ہے اور میں ہوں قصہ گو سائرہ اپل۔ کہانی کا نام ہے موبائل فون، جسے تحریر کیا ہے قدسیہ حذیفہ جمالی نے۔ مجھے ابھی اس گھر میں آئے 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میں سب کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ ہر کوئی مجھے ہاتھ میں لینے کے لیے ترس رہا تھا۔ کوئی کہتا یہ چھوٹی سی چیز اپنے اندر پوری دنیا لیے ہوئے ہے، تو کوئی میرے رنگ سے مرعوب تھا۔ البتہ دادی جان کچھ خفا خفا سی تھیں۔ کہنے لگی، یہ بلا شیطان کا دوسرا روپ ہے، نہ کسی کو دین کا رکھے گی نہ دنیا کا۔ بہرحال کچھ ہی دنوں میں بہن بھائیوں کے آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ ہر کوئی مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد امی اور بابا نے یہ طے کیا کہ سب کو دن کا 1 گھنٹہ میرے ساتھ گزارنے کا موقع ملے گا۔ سب راضی ہو گئے۔ صبح ناشتے کے بعد بچے اسکول جاتے تو امی بڑی تسلی سے آرام دہ کرسی پر براجمان ہو کر میرے ساتھ لطف اندوز ہوتی۔ واٹس ایپ، فیس بک، اسکائپ تمام ایپ سے فیضیاب ہوتی۔ اپنے اسکول اور بچپن کی تمام سہیلیوں سے پھر سے رابطہ قائم ہو گیا تھا۔ اور تو اور نانی جان سے روز بلا ناغہ ویڈیو کال پر بات کرتی اور خاندانی امور پر صلاح مشورہ بھی ہو جاتا۔ دوپہر کو بچے اسکول سے آتے تو میرے نام سے بلیک میل کر کے امی بچوں سے سارے چھوٹے بڑے کام کروا لیتی تھیں۔ یونیفارم تبدیل کرنا، جوتے اور بیگ جگہ پر رکھنا، نہانا اور کبھی کبھی کمرے کی صفائی بھی۔ کھانے کے وقت ننھا اسد جو کہ 3ری جماعت میں پڑھتا تھا، دال یا سبزی دیکھ کر ذرا بھی منہ ناک بناتا تو امی جھٹ مجھے اس کے ہاتھ میں تھما دیتی اور اسد میری رنگ برنگی دنیا میں ایسا کھوتا کہ دال اور مرغی کے ذائقے میں تفریق کرنا ہی بھول جاتا۔ شام کا وقت فائزہ کے لیے طے پایا تھا، کیونکہ وہ 9ویں جماعت کی طالبہ تھی اور پڑھائی میں مدد کے لیے میری رہنمائی درکار ہوتی تھی۔ اس لیے فائزہ کو مجھے زیادہ دیر استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ وہ گوگل پر دنیا جہان کی معلومات سرچ کرتی اور ان کی مدد سے اپنے نوٹس بناتی۔ کبھی کبھی امی دادی جان سے آنکھ بچا کر یوٹیوب پر فلموں کے گانے بھی سنتی۔ اعجاز جو کہ ان سب میں سب سے بڑا تھا اور کالج جاتا تھا، کتابوں کا رسیا تھا۔ اس نے مجھ میں بہت سی مشہور لکھاریوں اور شعراء کی ای بکس ڈاؤن لوڈ کی اور پوری رات لحاف کے اندر گھس کر کہانیاں پڑھتا اور بعض اوقات پڑھتے پڑھتے نڈھال ہو کر سو جاتا۔ یوں بظاہر میرے آنے سے گھر میں سب اچھا جا رہا تھا اور سب خوش بھی تھے، مگر 1 مہینہ گزرنے کے بعد حالات و واقعات میں تبدیلی آنے لگی۔ امی جان اکثر اپنی سہیلیوں سے باتوں میں اتنا مشغول ہوتی کہ چولہے پر رکھی ہانڈی یاد ہی نہ رہتی اور جناب کھانا جل کر بھسم۔ اب آئے دن کھانا باہر سے منگوانے کی ضرورت پڑتی، جس سے مہینے کا بجٹ اثر انداز ہونے لگا۔ اسد میرا منہ دیکھے بنا کچھ نہ کھاتا اور جو کچھ نوالے وہ کارٹون میں مشغول رہ کر بناتا ٹھیک سے چبائے بغیر گلے سے اتار دیتا۔ اس سے اسد کے پیٹ میں ہر وقت درد رہنے لگا۔ اس کی صحت بھی متاثر ہوئی اور وزن بھی گر گیا۔
فائزہ چونکہ اپنے تمام اسائنمنٹس کے لیے مجھ پر اتنا بھروسہ کرتی تھی کہ خود سے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑانا اور تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چھوڑ چکی تھی۔ اس سے فائزہ کی لکھنے کی صلاحیت مان پڑنے لگی۔ اعجاز ہر وقت چڑچڑا رہتا۔ رات رات گئے تک جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے اور میری اسکرین سے نکلنے والی شعاؤں سے نظر بھی کمزور ہو گئی اور 2 نمبر کی اینک لگوانی پڑی۔ گویا سب ایسے میری رنگ دھنک میں کھوئے کہ نہ کسی کو نماز یاد رہتی اور نہ گھر سے باہر نکل کر دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش ہوتی۔ ہاں، دادی جان نے ٹھیک ہی کہا تھا، نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے۔ یہاں رک کر ایک خاص نصیحت کرنا چاہوں گا آپ کو۔ جب گھر کے بڑے کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں ہماری بھلائی ہی ہوتی ہے، اس لیے ایک بار کم از کم غور ضرور کرنا چاہیے ان کی بات پر۔ خیر بچوں، یقیناً آپ سب مجھے پہچان گئے ہوں گے۔ جی ہاں، میں موبائل فون ہوں، جو آج کے اس جدید دور میں آپ سب کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا ہوں، یا یوں کہیے کہ گھر کا فرد بن گیا ہوں، جس کے بنا زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے آپ۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا پہلا موبائل فون 1960 میں سویڈن میں متعارف کروایا گیا، جبکہ سب سے پہلی فون کال ڈاکٹر مارٹن کوپر نے 3 اپریل 1973 کو کی۔ میں ٹیلی فون کی جدید قسم ہوں، جسے بنانے کا مقصد لوگوں کی ایک دوسرے تک رسائی کو بنا کسی تار کے سہارے مزید آسان بنانا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں نے مجھ میں مزید جدت پیدا کی اور انٹرنیٹ کے ذریعے میرے چھوٹے سے جسم میں ایک کائنات تخلیق کر دی۔ یہاں میں نے شروع میں جو کہانی سنائی، یہ لگ بھگ ہر گھر کی کہانی ہے۔ میں بڑے کام کی چیز ہوں، لیکن جہاں میرے فائدے بہت ہیں وہاں نقصانات بھی کچھ کم نہیں۔ بس ضرورت یہ سمجھنے کی ہے کہ مجھے کب، کہاں اور کس حد تک استعمال کرنا ہے۔ آپ اعتدال رکھیں گے تو میں کھرا سونا ہوں، اور اگر بے جا استعمال کریں گے تو آپ کی زندگی کو خاک کر سکتا ہوں۔ اچھا، اب چلتا ہوں۔ مسلسل استعمال سے میری بیٹری جواب دے گئی ہے۔ کچھ سیکنڈز اگر اور بولتا رہا تو کمزوری سے بے ہوش ہو جاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور میری یہ کہانی نہ صرف اپنے چھوٹے بہن بھائی بلکہ امی ابو سے بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی سبق لے سکیں۔ خدا حافظ۔ یہ تھی آج کی کہانی سائرہ کی زبانی۔ مزید کہانیاں سننے یا مفت ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ساؤنڈ کلاؤڈ لنک سنو کہانی میری زبانی لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔